رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ مکرمہ شہر کی تفصیلات جاننے کے سفر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ شہر کائنات کا مرکز، زمین کی اصل و بنیاد اور ملکوں میں منتخب کردہ شہر ہے۔ اس سرزمین میں خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی۔ روایت میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ اس بیت معمور کے برابر میں واقع ہے جس کے گرد فرشتے آسمان میں طواف کرتے ہیں۔ جہاں تک اس جگہ کی بات ہے تو یہ زمزم کا کنواں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجر علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری فرمایا تھا۔ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے جس میں وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کی دیوار پر پتھر رکھتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر پکڑا کے ان کی مدد کرتے تھے۔ یہ شامی اور غربی کونوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پتھر ہے جو کہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ یہ کوہ صفا ہے جہاں سے عمرے کے دوران سعی شروع ہوتی ہے، اور جہاں تک مخالف سمت میں دوسرے پہاڑ کی بات ہے تو وہ مروہ پہاڑ ہے، اور حضرت حاجر علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی۔ یہ عبداللہ بن عبد المطلب کا گھر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور مروہ پہاڑ کے قریب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ازدواجی گھر ملتا ہے۔ یہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا گھر ہے جو اسلام کی پہلی خاتون ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا گھر ہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، اور یہاں دار الندوہ ہے جو قریش کے سرداروں اور مکہ کے معززین کی اجتماع گاہ ہے۔ اور کوہ صفا کے بازو میں ہمیں ارقم بن ابو ارقم کا گھر نظر آتا ہے۔ یاد رہے کہ مسلمان اسلامی دعوت کے آغاز میں مشرکین سے چھپ کر وہاں جمع ہوتے تھے۔ یہ بنو ہاشم کی گھاٹی ہے جہاں قریش نے تقریباً 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا تھا۔ وہاں ہم جو بلند پہاڑ دیکھ رہے ہیں وہ کوہ حرا ہے، اور چوٹی پر مشہور غار حرا ہے۔ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں قیام فرمایا کرتے، اور وہیں جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی پہلی آیت کے ساتھ آپ پر نازل ہوئے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور یہاں مکہ کے جنوب میں ایک عظیم پہاڑ اور اس میں غار ثور ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھپے تھے۔ پھر وہ دونوں 3 دن بعد شمال کی طرف مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔